نوجوان وکیل کو جو سکلز ہونی چاہیے ان میں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کے اہلکاران کون سے ہیں. اس میں ابھی جو ہم ڈسکس کریں وہ اسٹینوگرافر کیا ہوتا ہے. کورٹ میں ایک اہم پوسٹ ہوتی ہے جو جج صاحب کے بعد جو ہائی گریڈ کا بندہ ہوتا ہے، جس کے یعنی اگر جج صاحب 17 گریڈ کے ہیں تو وہ 15 یا 16 گریڈ کا ہوگا اسٹینو. تو اسٹینوگرافر جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی جج صاحب کے آرڈرز ہیں ان کی ڈکٹیشن کو نوٹ کرے اور ان آرڈر کو رائٹنگ میں لائے. اب اس کے جو اسٹینوگرافر صاحبان ہوتے ہیں ان کا عام وکلاء سے ان کا اتنا ریلیشن نہیں، ان کا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کا ریلیشن جج اور اسٹینو کے درمیان ہی ریلیشن رہتا ہے. تو ہمیں شارٹ آرڈر جو ہوتے ہیں، یہ آرڈر کا ڈکٹیشن سے پہلے اگر کہیں سے پتہ چل سکتا ہے تو وہ اسٹینوگرافر ہی ہوتے ہیں. تو اسٹینوگرافر کے لیے جو سکلز کا ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جیسے کہ انگلش میں ڈکٹیشن ہوتی ہے اور اس میں شارٹ ہینڈ کا انہیں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کمپیوٹر سکلز ہونی چاہیے. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ وہ شارٹ ہینڈ لکھ کے پھر ہاتھ سے ہی لکھ لیتے تھے، یا ان کے پاس ایک ٹائپ ریکارڈر سا ہوتا تھا. اب یہ کہ کیونکہ کمپیوٹر موجود ہے ہر کورٹ میں تو وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں، شارٹ ہینڈ میں ڈکٹیشن لے کے اس ڈکٹیشن کو پھر وہ اپنی اس میں کنورٹ کر کے وہ آرڈر جو شارٹ آرڈر ہوتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور ججمنٹس بھی لکھتے ہیں. تو یہ اسٹینوگرافر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کرے اور کورٹ کے آرڈر جیسے ہی ججمنٹ ہو اس ججمنٹ کے مطابق وہ کورٹ کا فیصلہ بھی لکھیں. اور اس میں یہ کہ کیونکہ یہ عام طور پہ ان کی انٹریکشن وکلاء سے بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے کہ کورٹ اہلکاران کے طور پہ ان کی بھی پراپر رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کو پراپر مقام دینا، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایک نوجوان وکیل کو کہ اسٹینوگرافر کی ڈیوٹی جو ہے وہ جج اور صرف انہی کے درمیان ہے. تو وہاں سے وہ ڈکٹیشن لیں گے، ڈکٹیشن میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ غلطی کو وہ دوبارہ جج صاحب کے سامنے دیں گے، جج صاحب اس کو غلطی میں کریکشن کر کے دوبارہ ان کے حوالے کریں گے. تو ایک ججمنٹ کو لکھنا، اسی طرح سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری کسی بھی اسٹینوگرافر کی یہ ہے کہ جب کوئی ججمنٹ پاس ہو جاتی ہے تو اس میں غور سے اس ججمنٹ کو سننا اور ڈکٹیشن لے کے اس کو پراپر طریقے سے اسے لکھنا. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر اسٹینوگرافر جو ہوتے ہیں وہ ججز صاحبان وہی رکھتے ہیں جن کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے، کہ یعنی جج ایک شارٹ آرڈر کرتا ہے تو وہ اسٹینوگرافر جو ہوتے ہیں اس شارٹ آرڈر کو اپنے حساب سے، کیونکہ ایک دفعہ ڈکٹیشن لے چکے ہوتے ہیں اور ریکارڈ کے ان کے پاس مینٹین ہوتا ہے، تو وہ فیکٹس چینج کر کے کٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اور وہ جج کے مزاج کا انہیں پراپرلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ جسے کہا جاتا ہے کہ تھوڑے لکھے کو بہت سمجھو، تو اسٹینو کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے لکھے کو بہت سمجھتا ہے. اور یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ اب تو یعنی آرگومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور اسٹینو وہاں پہ ہی وہ سارا لکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سیشن کورٹ میں مرڈر ٹرائل میں اسٹینو کی ڈیوٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایویڈنس جب ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایویڈنس ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں جو لکھتے ہیں وہ اسٹینو لکھتے ہیں. اب سیشن کورٹ میں جب لکھتے ہیں اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اردو میں جو ہوتی ہے وہ ریڈر صاحب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اردو میں جو ایویڈنس ہوتی ہے، اور انگلش میں جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ اسٹینوگرافر نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹینوگرافر کسی بھی کورٹ کے ججمنٹ کے حوالے سے یا کورٹ کا فیس ہوتا ہے کہ اس نے جتنی اچھی ججمنٹ اچھے انداز سے لکھنی ہے وہ جس کے پاس بھی جانی ہے وہ دیکھنے میں آنا ہے. تو وہ یعنی اسٹینوگرافر کی ڈیوٹی، ان کا لنک وکلاء سے بہت کم ہوتا ہے اور ان کا کمیونیکیشن، ان کا لنک جو ہے وہ ججز صاحبان سے ہی زیادہ ہوتا ہے. اور نوجوان وکلاء کو یا وکلاء کو وہ یہ ایسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اگر ان کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے اسٹینوگرافر صاحبان کے ساتھ تو وہ آپ کو کم از کم شارٹ آرڈر بتا دیتے ہیں کورٹ کا کہ ججمنٹ سے پہلے بھی آپ کو یہ، کیونکہ آپ جیسے ہی آرگیو کر کے نکلتے ہیں تو پارٹی کو اس چیز کی جلدی ہوتی ہے کہ انہیں آرڈر کا پتہ چلے. تو آپ کے حق میں ہو یا فیور میں جو بھی آرڈر ہو تو کم از کم آپ کا اگر اسٹینوگرافر کے ساتھ اچھا لنک ہوگا، اچھا ریلیشن ہوگا تو آپ کو وہ ججمنٹ سے پہلے بھی سم ٹائمز آرڈر کا پتہ چل جائے گا. اور اس میں یہ چیزیں بعض اوقات آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اسٹینوگرافر کے متعلق بھی وکلاء کو پراپر پتہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.